نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم۔ رمضان المبارک کا میرے بھائی آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج تقریباً 21واں روزہ ہے۔ آخری رمضان المبارک کا عشرہ، اس میں جو زیادہ تر عبادات ہیں وہ لیلۃ القدر کی اور اسی طرح معتکف بندے کے لیے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو مساجد کے اندر رمضان کے آخری عشرے کا سنت اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ضرور فرمایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ پورے رمضان کا اعتکاف بھی آپ سے جو ہے وہ ثابت ہے، تو اس لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کے اندر معتکف بندہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے، ایسے بندے کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جائے جس عمل کی وجہ سے معتکف بندے کو اعتکاف کی صورت میں مسائل پیش آئیں، یعنی کہ اعتکاف ٹوٹنے کا خطرہ ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا جو مسجد کے اندر وضو خانہ ہے، بیت الخلاء ہے، یہ مسجد سے باہر کا حصہ ہوتا ہے، تو یہاں پر جب بھی جائیں خاموشی کے ساتھ باتوں سے پرہیز کریں، جتنا جلدی ہو سکے اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر واپس مسجد کے اندر تشریف لائیں۔ یہ نہ ہو کہ وہاں پر وضو خانے میں بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہیں، دنیاوی باتیں کرتے رہیں، اسی طرح بیت الخلاء میں کھڑے ہوئے باتیں کرتے رہیں، کیونکہ مسجد کے اندر جو بندہ اعتکاف کی صورت میں ہے، ایسے بندے کو جتنا ہو سکے دنیاوی باتوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہر مسلمان بندے کو وقت تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر وقت ہمارے اوپر ایک نگہبان اللہ نے مقرر کیا ہے، جو انسان کی زبان سے تلفظ سارا دن رات نکل رہے ہیں، یہ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے۔ اب انسان کو غلط لفظ نکالتا ہے تو وہ بھی درج ہو رہا ہے، اچھا لفظ نکالتا ہے وہ بھی درج ہو رہا ہے۔ تو اس لیے معتکف بندے کو زیادہ تر آخری عشرے میں یہ سوچنا چاہیے کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو میرے نامہ اعمال میں تحریر ہو جائے اور وہ میرے لیے آخرت میں جو ہے وبال کرا دیا جائے۔ تو جتنا ہو سکے ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال کیا جائے۔ معتکف بندہ یاد رکھیے، ایک تو فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی اس کے لیے یہ ہے کہ ایسی نیکیاں جو باہر کے مسلمان بندے جو ہے وہ ساتھی کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی کے جنازے میں شریک ہونا، اسی طرح کوئی اور نیک عمل کرنا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ معتکف بندے کو بغیر نیکیاں کیے مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس کا اجر و ثواب نامہ اعمال میں درج کروا دے۔ تو کتنی بڑی جو ہے وہ نیکی ہے۔ ویسے بھی بخشش کا سیزن ہے اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی جو ہے وہ آپ کی رحمت مسلمان بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، تو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے معتکف بندے کو ان باتوں کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے کہ دنیاوی باتوں سے جو ہے وہ پرہیز کرے۔ چند جب اکٹھے بیٹھ جائیں تو اس میں دین کا مذاکرہ کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے کسی کی غیبت شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں فرما رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی بندہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہ عام حالت میں بھی مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، ہر ایک کو جو ہے غیبت کے عمل سے بچنا چاہیے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ فرمایا غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے، کوئی بندہ تم میں سے یہ بات پسند کرتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ اللہ کہتے تم سارے اس کو ناپسند سمجھتے ہو۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو سمجھانے کے لیے کہ غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے، لہذا جتنا ہو سکے اس عمل سے جو ہے وہ مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ تو کوئی بھی اپنے بھائی کا جو ہے وہ مرے ہوئے بھائی کا جو وفات پا گیا، اس کا گوشت
جانور کا کھانا پسند نہیں کرتا، بھائی کا کون کھائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود ہمارے فقر تم سارے ناپسند سمجھتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، غیبت کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والے بھی ہیں، تم پر رحم کرنے والے بھی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ عمل ایسا ہے جو صادق اکثر اوقات ہو جاتا ہے، جب چار بندے اکٹھے بیٹھ جائیں تو کسی نہ کسی کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی جتنا ہو سکے اس عمل سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں۔ معتکف بندہ جو اعتکاف کی حالت میں ہے، زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ زبان سے صرف اچھے الفاظ نکالے، غلط لفظ جو ہے وہ اپنی زبان سے نہ نکالے۔ ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، اسی طرح جو ہے وہ سارا دن کے نوافل، اشراق کے نوافل، چاش کے نوافل، اوابین کے نوافل، اور اسی طرح جو ہے وہ فرمایا کہ صلاۃ الحاجت کے نوافل جتنا ہو سکے، اور اپنی زبان سے بات کریں تو ضرورت کی بات کریں، ضرورت کے بغیر کوئی بات ہی نہ کریں۔ ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ جتنا ہو سکتا ہے میرے بھائی اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے اعتکاف کی حالت میں جو ہے وہ بیٹھے۔ ایک رات گزر چکی ہے، 4 راتیں جو ہے وہ باقی ہیں۔ جتنا ہو سکتا ہے ان راتوں کے اندر ہم میں سے ہر ایک مسلمان بندے کو ان راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے لیے بخشش کا فیصلہ ہو جائے۔ بخشش جاتے ہیں تو بخشش کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں کے اندر جو ہے وہ فیصلہ فرما دے۔ تو اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے معتکف بندہ زیادہ تر جو ہے وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال کرے۔ کوئی دوسرے ساتھی آتے ہیں تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان چیزوں سے جو ہے وہ بچا جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ آج کل موبائل ہر بندے کے پاس ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر معتکف بندے کا کاروبار ہے جو اس کے بغیر چلتا نہیں ہے، تو ضرورت کے تحت جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ضرورت کے بغیر موبائل کا استعمال کرنا اور جو ہے وہ موبائل پر باتیں کرنا، اس چیز سے جو ہے وہ لغویات سے جتنا ہو سکتا ہے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے ایام چند گھڑیاں باقی ہیں اللہ ہم تمام تر مسلمانوں کو ان ایام کی چند گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔